اگر کوئی عورت پلکنگ نہ کرے لیکن آئی بروز کو شیپ دینے کے لیے سائڈ کے بالوں کو سکن کے رنگ کی طرح ڈائی کر لے تو کیا یہ حلال ہے؟ یہ تو حلال ہی ہے جی، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی ممانعت ہے حرام کا فتویٰ اسی پہ لگے گا جس کو شریعت نے حرام قرار دیا۔ وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر جو گدواتی ہیں یعنی ٹیٹو بناتی ہیں، یعنی جسم میں کھدائی کرا کے سیاہی ڈال کے نشان بنانا، جس طرح کئی فٹ بالرز نے بنائے ہوتے ہیں اور افریقن لوگوں نے، آپ نے دیکھا نا، انہوں نے ٹیٹو بنائے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگ یہاں پہ بنوا لیتے ہیں ٹیٹو اس طریقے سے۔ اور دوسری چیز فرمائی، ان عورتوں پہ لعنت ہے جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں۔ ظاہر ہے اب چہرے میں ایک ہی بال ہیں جو عورت اکھاڑے گی تو لعنت ہے، اور وہ یہی والے بال ہیں، کیونکہ یہ بال اور یہ بال تو اس کے اگتے نہیں ہیں، اور اگر یہ بال اگ آئیں تو اس میں عورت پہ واجب ہے کہ یہ بال اکھاڑے گی۔ اس میں پھر دوسری حدیث اپلائی ہو جائے گی، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ تو چونکہ عورت کی اب داڑھی نہیں ہوتی، تو اگر اس کی داڑھی نکل آئے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اکھاڑے، یا اس کے لیے ایسی کریم استعمال کرے کہ وہ بال جھڑ جائیں تاکہ اس کی مردوں سے مشابہت نہ ہو۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ مرد نے داڑھی رکھنی ہے تاکہ اس کی عورتوں سے مشابہت نہ ہو، لباس میں بھی، گیٹ اپ میں بھی، ہر لحاظ سے۔ تو دوسری وہ عورت جو چہرے کے بال اکھاڑتی ہے، اور تیسری وہ عورت جو دانتوں میں گیپ بنواتی ہے خوبصورت دکھنے کے لیے، یعنی نبی اسلام کے مبارک زمانے میں یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود نے بیان کی، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے۔ تو ایک عورت ان کے پاس حاضر ہوئی، اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں کے اوپر، تو میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ چیز۔ ہائے 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 ہائے، سر وہ پاکستانی عورت نہیں سی نا عاشق رسول، جو نہ دی عاشق رسول، نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھا، عاشق رسول۔ اس نے واقعی قرآن پڑھا تھا، اس کا بہت بڑا کلیم تھا۔ ہمارے تو حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کو حدیث کہہ کے، حدیث کو قرآن کہہ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور کئی چیزیں قرآن حدیث میں ہوتی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتا رہا ہوں۔ اور اس عورت نے آ کے صحابی کو کہا کہ جی میں نے قرآن پورا پڑھا، اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن غور سے نہیں پڑھا، قرآن میں کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ۔ حالانکہ یہ آیت طویل خاص کے اعتبار سے مال غنیمت کے بارے میں تھی، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جنرلائز کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آیت پڑھی ہے نا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ ان عورتوں پہ لعنت جو یہ تین کام کرتی ہیں، تو گویا اللہ ہی نے لعنت کی ہے نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات دے رہے ہیں، وہ اپنی مرضی سے تو نہیں دے رہے، نبی شریعت ساز تو نہیں ہوتا، شریعت تو اللہ کی بنائی ہوتی ہے، نبی تو اللہ کے اذن سے وہ شریعت پبلک تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے آگے سے کہا کہ آپ کی بیوی بھی یہی کرتی ہے۔ یہ آخری حال ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں، پرسنل اٹیک۔ تو آج بھی اگر کوئی آپ پہ پرسنل اٹیک کرے تو غصے نہ ہوا کرے، کرنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ صحابہ کرام پہ بھی لوگوں نے کیا، اور نیکوکار لوگوں نے کیا، یہ نیکوکار ہی تھی نا عورت۔ تو انہوں نے آگے سے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا جاؤ اندر میری بیوی کو دیکھ لو جا کے۔ انہوں نے کہا تمہاری بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہے نا، یعنی وہ بھی پلکنگ کرتی ہے۔ تو وہ اندر گئیں وہ، اور واپس آئیں تو شرمندہ تھی، انہوں نے کہا نہیں آپ کی بیوی ایسا نہیں کرتی۔ پھر عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کرتی ہوتی پھر وہ ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی۔ ٹھیک ہے، ابن مسعود تو رسول اللہ کا ماننے والا ہے، اس کے ساتھ ایسی عورت رہ سکتی ہے جو رسول اللہ کی باغی ہو، وہ پھر میری بیوی نہ ہوتی۔ تو یہ یعنی صحابہ کرام فوراً ان کا ایک ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے۔ تو اگر کوئی عورت پلکنگ نہیں کرواتی، صرف سائڈ کے بالوں کو بلیچ کرتی ہے ہلکا ہلکا سکن کلر کے تاکہ وہ صحیح نظر آئیں، اور یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے خاوند کے لیے، اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے، تو شاید ویسے ہی وہ چھوڑ دیں، لوگوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ باقی جو ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ کا جو موقف ہے، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میں انہیں ون وومن آرمی کہتا ہوں۔ ایک اکیلی عورت نے تل پٹ کر دی ہے ہر چیز، شیطان کے خلاف ایک مجاہدہ ہیں۔
ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں زیادہ تر یہ ایشو آیا ویب پلکنگ والا. انہوں نے کہیں ایک بات کی کہ اگر کسی کے بہت زیادہ یعنی بھویں چوڑی ہو جائیں تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہیں. اصل میں تو اسلام میں تخلیق بگاڑنے کی ممانعت ہے نا, جو اس حدیث میں بھی آیا نا جو عبداللہ ابن مسعود علی, اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ تخلیق بگاڑتی ہیں, جو ٹیٹو بنوائیں یا یہ کریں یا یہ اکھاڑیں. تو اور قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ. شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ میں اولاد آدم کو ابھاروں گا کہ تیری تخلیق کو وہ بدل دیں. تو اسلام میں تخلیق بدلنا حرام ہے. اسی کے تحت داڑھی مڈانا حرام ہے نا. اللہ نے مرد کی اگائی ہے, عورت کی نہیں اگائی. تو البتہ کچھ چیزیں تخلیق بگاڑنے میں ہی فطرت ہے, جیسا کہ زیر ناف بال یا بغلوں کے بال یا ناخنوں کا کاٹنا. اب یہ اللہ کی تخلیق کو آپ بگاڑ رہے ہیں لیکن یہ فطرت ہے. یہاں پہ اس کو بگاڑنا فطرت ہے, ختنہ کروانا بگاڑنا ہے, لیکن وہ فطرت ہے. اس کا حکم علیحدہ سے آ چکا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فطرت میں جو ہے وہ 5 چیزیں داخل ہیں. مونچھوں کا پس کرنا, ناخنوں کا کاٹنا, زیر ناف بال اور بغلوں کے بال جو ہے ان کو کاٹنا اور خطرہ کرنا. وہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا کہ اگر کوئی بلیچ کروا لیتا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے, اس کو اکھاڑے نا. تو وہ میں فرت ہاشمی صاحبہ کا بتا رہا تھا کہ انہوں نے اس طرح کو بات کی کہ بہت چوڑے ہوں تو وہ کاٹ لیں تو خیر ہے. اب وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو ہمیں خبر ہے فزیکلی کہ وہاں پہ ساروں نے ہی سمجھ لیے کہ ہمارے چوڑے ہی ہو گئے ہیں. ورنہ تو ہونا چاہیے آپ گوروں والا ایک طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ کہیں جی ہم نے 1000 عورتوں کے اوپر فزیکلی یہ پرفارم کیا ایکسپیریمنٹ کہ عورت کے جو بھووں کی آئی بروز کی چوڑائی اتنی اور اتنی موٹائی ہونی چاہیے, تو یہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ ملا ہے, اس سے جس کا ہٹے وہ آگے پیچھے کر سکتا ہے. ہر کسی کو یہی نظر آ رہا ہے. اور عجیب وہ جو ہے وہ جننیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, خام خواہ. اور پھر یہ بھی لوگوں نے دماغ میں ڈال دیا کہ جس نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ پتہ نہیں اب دوبارہ نہیں. میری وائف تو شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی, ایک آدھ دفعہ اس کی سہیلیوں نے زبردستی اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو شادی کے بعد 14 سال ہو گئے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایویں خام خواہ یعنی لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. تو وہ بلیچ کر لیں اس سے بہتر ہے. بلیچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ صرف وہ کلر چینج ہوتا ہے اسکن والا, بال ادھر ہی موجود ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ بھی یعنی ایک آئی بروز کو شیپ دینے کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ جائز طریقہ ہے کیونکہ اس میں آپ بال اکھاڑ کوئی نہیں دیں. تو لہٰذا شریعت کا جو فتویٰ ہے نا وہ اس سے اٹھ جائے گا. فتویٰ لگانے کے لیے منوان ویسی چیز ہونا ضروری ہے. اور یہاں پہ میں ایک ضمناً ایک بات بتا دوں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالوں کی جو چٹیا ہے نا یعنی اس میں پرانگدہ, بالوں کا پرانگدہ کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. یعنی کوئی عورت بالوں کا پرانگدہ نہیں کر سکتی. جو چٹیاں بناتے ہیں نا تو عموماً ہماری عورتیں تو جو بوڑھی عورتیں ہیں وہی استعمال کرتی ہیں, یعنی انہوں نے وہ اون کا یا وہ دھاگے کی بنی ہوئی ایک چٹیا ہے وہ ساتھ جوڑ لیتے ہیں, وہ تو بالکل جائز ہے. لیکن عورت کے بالوں میں عورت دوسری عورت کے بالوں کا کرنا یہ حرام ہے. یہ چونکہ اکثر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں ضمناً بتا دیا کہ جس پرانگدے کی ممانعت آئی ہے احادیث میں وہ بالوں کا ہے. بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے مدینہ شریف آئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا, اس میں انہوں نے ایک بہت بڑی چٹیا اپنے ہاتھ میں اٹھائی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگوں تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ یہاں پہ مدینہ شریف کے اندر یعنی باقاعدہ اس کو یعنی یوز کیا جا رہا ہے. تو یہ باقاعدہ انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ نبی علیہ السلام نے اس چیز کی ممانعت فرمائی ہے. البتہ جو عام پرانگدے ہیں وہ بالکل درست ہیں. اسی طریقے سے اگر کسی کے بالکل سر کے بال ختم ہو گئے ہیں مرد کے اور سر کے اوپر وہ وگ لگانا چاہتا ہے بشرطے کہ وہ دھوکہ دے کے کوئی رشتہ نہ کرنا چاہ رہا ہو اس کی وجہ سے, تو وگ لگانے کی بھی اجازت ہے. اور جو پرماننٹلی فکسڈ وگیں ہیں ان میں آپ کو وضو کرنے کے لیے غسل کرنے کے لیے اس کو اتارنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں اتاروں گا. اس طریقے سے اب تو خیر اس سے بھی اچھی چیز آ گئی ہے, یعنی ہیئر ٹرانسپلانٹ والا مسئلہ ہے, وہ تو ویسے ہی ٹھیک ہے, وہ آپ کے اوریجنل بال ہیں وہ لگا دیے جاتے ہیں, اس میں تو ویسے کوئی ایشو نہیں ہے. تو یہ میں نے ساتھ ساتھ کچھ مسائل تھے جو اس سے ریلیٹڈ وہ میں نے بتا دیے تاکہ ایشو اس حوالے سے ریزالو ہو جائے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں سوال اکثر, تو میری کوشش ہوتی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں وہ ساتھ ساتھ بیان کر دی جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا علی بھائی, اس میں ضمناً سوال ہے, عورت یا مرد کے لیے ہاتھوں یا ٹانگوں سے بال ریموو کرنا کیا یہ بھی جائز ہے؟ اس کی کوئی حرمت اس طریقے سے تو آئی نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاتھ اور بال یعنی پاؤں کے بال ریموو کرنے کی کوئی ممانعت ہو, لیکن اس کے ہم میڈیکلی تو نقصانات ہی دیکھ رہے ہیں. وہ ایک بار کرتے ہیں پھر بار بار ان کو مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے. اور مجھے بتائیں یہ ٹانگیں جو ہیں اس طریقے سے بال ریموو کر کے اس میں سے کیا نکالنا ہے کسی نے؟ یہ ٹانگوں کے بال ریموو کر کے ان عورتوں نے پھر ٹخنوں سے اوپر شلواریں کرنا شروع کر دی تھی اپنی وہ نمائش کرنے کے لیے. تو اس طریقے سے ہاف سلیپ پہننا شروع کر دی, لوگوں کے دکھانے کے لیے وہ کر رہی ہوتی ہے نا. اگر وہ کہتے ہیں خامدوں کے لیے کریں, خامد ہی عورتیں گال کوئی نہیں بننی ہے. ٹھیک ہے,
اور مجھے حدیث یاد آ گئی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت جہنم میں دیکھی. استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، آمین. تو اس لیے کہ یہ ناشکری ہیں. تو صحابہ نے کہا علیہم رضوان کہ یہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ ان کا نہیں، اللہ کی نہیں کرتی ہیں، اپنے خامدوں کی کرتی ہیں. اور نبی علیہ السلام نے اس کے اوپر جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا زبردست ہے. آپ فرمایا ان عورتوں کا یہ حال ہے اگر پوری زندگی ان کا مرد ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے اور کبھی کوئی مسئلہ چھوٹا سا بھی مس ہینڈل ہو جائے تو یہ کہتی ہیں جب سے تیرے پاس آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. تو اچھا یہ حدیث آپ یاد رکھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میری بیوی جب میرے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے تو میں فوراً یہ حدیث یاد کرتا ہوں اور مسکراتا ہوں. تو وہ پوچھتی ہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے وہ نبی علیہ السلام کی بات یاد آ گئی. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں ایسی کہتی ہیں کہ سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا. تو بالکل وہ نظر آ رہا ہے. تو جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو اگلے بندے کا غصہ ویسے ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے یعنی ان چیزوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ کی بات کا جواب بیچ میں کور ہو گیا؟ جی 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 ٹھیک ہو جی. اذان عصر کا وقفہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، باقی اذان عصر کے وقفے کے بعد انشاءاللہ.